اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ سورہ الزلزال، اسے سورہ زلزلہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں 1 رکوع ہے، 8 آیتیں ہیں، 35 کلمے اور 139 حروف پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ اکثر علماء محدثین کے نزدیک اس سورہ پاک کا نزول بھی مکہ مکرمہ میں ہوا۔ اس میں خدا فراموش انسان بڑی بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ زمین کے گوشے گوشے کو اپنے گناہوں سے داغدار کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ درخت، یہ پتھر، یہ خاک کے ذرے گونگے اور بہرے ہیں، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، انہیں ان کے کرتوتوں کا احساس تک نہیں، لیکن یہ ان کی نادانی ہے۔ اس سورہ پاک میں اللہ کریم بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین بھی تمہارے عملوں کی گواہ بن رہی، در و دیوار بھی تمہارے عملوں کے گواہ بن رہے ہیں۔ کل ایک وقت آئے گا جب تم انکار کرو گے، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو تمہارے خلاف گواہ بنا کر کھڑا کر دے گا۔ اس وقت تمہاری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لیکن کچھ پا نہیں سکو گے۔ آج سمجھنے کی بات ہے، کچھ عرصہ پہلے یہ چیز شاید سمجھ نہیں آتی تھی، آج کے دور میں تو اب یہ آسان ہو گیا۔ ابھی حال ہی میں جو آڈیو لیکس آئی ہیں اور وزیر اعظم کی باتیں دوسرے لوگوں کے ساتھ اور ایک کی دوسرے کے ساتھ انتہائی خفیہ تھیں، اب تو انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ سالوں پہلے کی باتیں اب سنا رہا ہے کہ یہ باتیں ہوئی تھیں، سامنے ریکارڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا یہ در و دیوار تھے جو ریکارڈ کر رہے تھے؟ یعنی انسان نے ایسے آلے پیدا کر لیے ہیں کہ چلتے چلتے لوگوں کی باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں۔ آپ ٹیلی فون کال سنتے ہیں، اس کے ریکارڈنگ کا بٹن آن کر دیتے ہیں، وہ چیزیں جو امریکہ سے کوئی شخص آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں، آپ اس کی ساری گفتگو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور کئی سالوں بعد اس کو سنا سکتے ہیں۔ آج تو یہ ان چیزوں نے، ان آلات نے، جن کو خود انسان نے تخلیق کیا ہے اور اللہ نے اسے تخلیق کی قوت عطا کی ہے، ان چیزوں نے یہ معاملات آسان کر دیے ہیں کہ سب کچھ ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ فائلیں جن کا وزن اونٹ کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، اونٹ کے بوجھ سے بھی زیادہ، وہ ایک چیپی میں آ جاتی ہیں اور ایک بٹن دبانے سے وہ آدمی ساری فائلوں کو کھول سکتا ہے نمبر وار۔ کیا ایسا ہے یا نہیں؟ مائکرو سے مائکرو کارڈز آ رہے ہیں جن کو اٹھانا، جن کے ساتھ سفر کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور وہ کام جو پہلے بوجھ کے ساتھ ہوتا تھا اب ایک معمولی سے کلک پہ ہو رہا ہے۔ کیا اگر انسان یہ کام کرنے پر قادر ہو گیا ہے تو جس نے انسان کو یہ عقل دی ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ تمہارا سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں؟ کیا اس کے احاطہ علم میں نہیں ہے کہ وہ تم ایسا سپر کمپیوٹر رکھے کہ تمہارے ساتھ ہر لمحے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہو اور کل وہ تمہارے سامنے رکھ دی جائے؟ اب ان چیزوں کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ یہ سورہ زلزال جو ہے نا، یہ جھٹکا دینے والی ہے، اسے سورہ زلزلہ بھی کہا گیا۔ جھنجھوڑ کے انسان کو بتایا گیا ہے تو آج بہرا بنا ہوا ہے، گونگا بنا ہوا ہے، تو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن تیرا رب ہر وقت دیکھ رہا ہے، تیرے ہر عمل کو وہاں ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ وقت آئے گا جب یہ زمین، یہ شجر، یہ حجر، یہ درخت، یہ تیرے خلاف گواہ بن جائے گا اور تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اس وقت سے پہلے اپنے رب کو مان، سجدہ کر، توبہ کر، اللہ کے حضور ایسی گواہی بنا لے کہ تو شرمندگی اور تعصب سے بچ سکے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے دور خلافت میں بیت المال میں جب مال آتا، جمع ہوتا، تو آپ ترتیب کے ساتھ اسے جمع فرماتے، پھر اس کو تقسیم کرنا شروع کرتے۔ جب سارا تقسیم ہو جاتا تو پھر وہاں مصلی ڈال کے بیت المال میں ہی 2 رکعت نماز نفل پڑھتے۔
اور نفل پڑھنے کے بعد پھر در و دیوار جو بیت المال کے در و دیوار تھے، جو فرش تھا، اس کو گواہ بناتے اور کہتے گواہ رہنا ہے در و دیوار، تم اس میرے عمل کے گواہ ہو کہ میں نے جو مال آیا تھا حق کے ساتھ جمع کیا اور پھر اسے حق کے ساتھ تقسیم کر دیا اور کچھ بھی بچا کے اپنے لیے نہیں رکھا، تم میرے گواہ ہو۔ اس طرح کر کے حضرت علی زمین و آسمان کو اور دیواروں کو گواہ بنایا کرتے تھے۔ سمجھنے والے لوگ تھے، اللہ نے انہیں علم اور ادراک عطا کر دیا تھا۔ آج ہم غافل ہیں، ہم ایسے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، مجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، تو تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری ریکارڈنگ کر رہا ہے، اور پھر وہ جب تمہارے سامنے رکھے گا تو سوائے شرم کے تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ میں اذا زلزلت الارض، اب پورا نقشہ کھینچا ہے، کہا جب زمین تھر تھرانے لگے گی، زمین پر زلزلہ طاری ہوگا، زلزالہا پوری شدت کے ساتھ، اخرجت الارض اثقالہا، اور باہر پھینک دے گی زمین اپنے بوجھوں کو جو اس میں دفن ہے۔ صرف وہ تھرتھرائے گی نہیں، بلکہ اس قدر زیادہ تھرتھراہٹ ہوگی کہ جو کچھ اس میں دفن ہے وہ سب کچھ باہر پھینک دے گی۔ وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق جو یہ کہا کرتے تھے کسی نے مرنے کے بعد قبروں سے نہیں اٹھنا، مٹی کو کون اٹھائے گا، ہڈیوں کو کون بوسیدہ، ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، جب زمین سب کچھ نکال کے باہر پھینکے گی اس وقت کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے من بعثنا من مرقدنا، آئے ہماری قبروں سے ہمیں کس نے زندہ کر دیا۔ پھر کہا جا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، خود ہی کہیں گے ہاں یہ ہے وہ وعدہ جو رحمان نے ہمارے ساتھ کیا تھا اور اللہ کے رسول سچ کہتے تھے۔ لیکن اس وقت کیا ہو سکے، آج مان لو گے تو کل آخرت خیر والی ہو جائے گی، آخرت خیر تو کہا زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی، زمین کے اندر جو کچھ دفن ہے وہ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اس وقت انسان حیران ہو کے کہے گا ہائے اسے کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کیا ہر چیز سامنے آ گئی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اور اس روز بیان کر دے گی زمین اپنے سارے حالات۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ سے کی کہ زمین بھی گواہیاں دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں دے دے گی، زمین اپنے سب کچھ بیان کر دے گی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ تم جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی جاؤ نا تو مختلف جگہ پہ نماز پڑھا کرو، کبھی ادھر پڑھی، کبھی ادھر پڑھی، کبھی ادھر پڑھی، مختلف جگہوں پہ نماز پڑھا کرو۔ کیوں؟ تاکہ زیادہ جگہیں تمہاری گواہ بن جائیں، زیادہ جگہوں پہ تمہارے سجدے ہوں۔ جتنی زیادہ جگہ تم نے سجدے کیے ہوں گے وہ ساری چیزیں، وہ ساری جگہیں تمہارے سجدوں کی گواہ بنے گی۔ جہاں تم نے برائی کی ہے وہ برائی کی گواہ ہے، جہاں تم نے نیکی کی ہے وہ نیکی کی گواہ ہے۔ تو اپنی گواہیاں ایسی بنا لو کہ اللہ کے حضور تمہیں سرخرو ہونا۔ یقین کریں دل پھٹتا ہے جب یہ باتیں، اگر اس طرح ہو جائے کہ ہر چیز ہی ہماری گواہ بن رہی ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے اعمال میں کوئی اچھا تو کیا ہی کوئی نہیں، جو اعمال کیے ہیں وہ بھی دکھاوے کے کیے ہیں۔ اے کاش ایسے سجدے اللہ نصیب فرمائے جن سجدوں کے بدلے ہمیں اللہ پاک بخشش عطا ہو، جن سجدوں کے بدلے اس کا خوف نصیب ہو، جن سجدوں کے بدلے اللہ کے حضور جھکنا نصیب ہو اور ہمارے دل اس کی بارگاہ سے ڈر جائیں۔ تو کہا یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز زمین بیان کر دے گی جو کچھ اس کے حالات تھے۔ اللہ کرے ہماری نیک نیک گواہیاں ہوں، اچھی اچھی گواہیاں ہوں۔ ہم جو معاملات چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کی باتیں ہیں، ہم دنیا والوں سے چھپ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے پردے میں جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں سے تو پردے میں جا رہے ہیں، اللہ سے پردے کیسے، اللہ سے کیسے چھپیں گے، وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اس کی شان کیا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تو اور میں تو سو جاتے ہیں، اونگ لیتے ہیں، اللہ وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ نہ اونگتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے، ہر وقت چوکنا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہر ایک چیز کو ہر لمحے مشاہدہ کر رہا ہے اور پوری طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں اور آپ آگے دیکھتے ہیں تو ہم پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر طرف دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کی توجہ ایک طرف ہو تو دوسری طرف نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میں ہر وقت ہر طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اس رب کی بارگاہ میں سچے دل سے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا